1 ماہ پورا میں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اور جو تنخواہ مجھے ملی ہے وہ میں نے گھنٹوں میں اڑا دی، اور پھر اب مجھے پورا مہینہ صرف کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اس کے بعد مجھے جا کر تنخواہ ملے گی۔ پھر میں نے پلان کیا کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں خود اپنے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا دین جو ہے نا، پورے کا پورا ہمارا دین، یہ دین تربیت ہے، یہ دین علم ہے۔ صرف علم معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت ہے، یہ پریکٹیکل ہے، بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ آپ کی ڈائریکشن درست ہے تو آپ کا سفر صحیح ہوگا۔ اگر آپ اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں، اب دیکھیں کہ کسی بھی چوراہے پر جب سڑکیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک جگہ پر کراس بن جاتا ہے، اور جب یہ آگے بڑھتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ سفر دونوں جو اینڈز ہیں ان کے درمیان ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مشرق میں چلے گئی، ایک مغرب میں چلے گئی، ایک شمال میں چلے گئی، ایک جنوب میں چلے گئی، درمیان میں سینکڑوں میلوں کا بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ آپ کا جو ایریا ہے، آپ ماشاءاللہ اکثر صاحبان کار ہیں یا جانتے ہیں، تو آپ اگر سفر کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے تو اس سے آپ کا ڈیسٹینیشن بھی چینج ہو جائے گا، یا آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے جو ڈیسٹینیشن، آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، آپ کی جو ڈائریکشن آپ نے طے کی ہوئی ہے، جو آپ نے سمجھا ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں قبلہ رخ ہونا ہے۔ اگر ہم قبلہ سے ہٹ جاتے ہیں، بلا وجہ ہٹ جاتے ہیں، بغیر مجبوری کے ہٹ جاتے ہیں، تو ہماری نماز ٹوٹ گئی، ختم ہوئی بات، نماز ہماری ٹوٹ گئی۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے اور امام کے پیچھے کہیں 10 بندے کھڑے ہیں، کہیں 20 کھڑے ہیں، کہیں 100 ہے، کہیں 1000 ہے، کہیں لاکھ ہے، اور اگر حرمین شریفین چلے جائیں تو ایک نماز میں لکھوں کھا بندے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں تربیت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ امام کے آگے نکلیں گے تو آپ کی نماز نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من شذ شذ، جو اپنی جو ہے نا جماعت سے نکل جائے گا، جو اپنی 1.5 منٹ کی الگ بنا کر نکلے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ایک ڈائریکشن لی ہے تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک وہ بندہ اس ڈائریکشن پر، اس اپنے منصب پر موجود ہے۔ وہ نماز سے علاوہ ہے نا، اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب امام کے طور پر ہم نے اس کو فالو کیا ہے تو پھر اس کی پیروی ہم پر ہے جب تک وہ نماز میں ہے۔ کتنی زبردست تربیت ہے! ایک بندہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو ایک کاشن دیتا ہے، نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر، سب نے نماز شروع کر کے پیچھے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ میجورٹی وہ ہے جس کے ساتھ مجھے بھی سعادت حرمین شریفین کے سفر کی مل چکی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ کہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ حرم مسجد الحرام، کعبۃ العظیم
کہ ارد گرد تو صورتحال یہ ہے نا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، صرف مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر، مسجد کے ساتھ ساتھ نہیں، وہ بہت دور تک، بہت دور تک۔ ابھی تو بڑا صاحب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو شاعر ابراہیم خلیل پر کبری ہے نا، وہاں تک تو میرا خیال بڑا کلیئر کٹ آواز ہے، اور وہاں تک صفحے بنی ہوئی ہیں، اس سے بھی آگے تک، کبری سے آگے تک ہیں۔ سڑک پر ہونا اور بات ہے، لیکن اتنی دور تک، یعنی 1 میل تک ایک سائڈ پر، اور اگر چاروں طرف گھومیں تو کتنے لوگ ہوں گے یار۔ امام نے نماز شروع کی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، نماز شروع ہو گئی ہے۔ امام نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا ہے، سارے رکوع میں چلے گئے۔ امام سجدے میں گیا، سارے سجدے میں چلے گئے۔ امام نے سلام پھیرا، سب نے سلام پھیر دیے۔ کتنا ڈسپلن ہے۔ اگر اسی ڈسپلن کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر اس کو عملی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے بحیثیت مجموعی قوم، ہم نے اپنی زندگی سے عملاً ان چیزوں کو خارج کیا ہوا ہے۔ ہم نے صرف عبادت کی حد تک رکھ لی ہے۔ ہم نے وضو کرنا ہے اس وقت جب ہم نے نماز پڑھ لی ہے، دیٹس آل۔ کپڑے ہمارے پاک ہیں، ہاں کپڑوں کا ہمیں زیادہ خیال ہوتا ہے، اور یار وہ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ ظاہر کی ہمیں پرواہ ہے، جبکہ اسلام صرف ظاہر کی بات نہیں کرتا۔ اسلام نہ ظاہر کو گندا کرتا ہے، نہ گندا دیکھتا ہے، نہ گندا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی باطن کو کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جب اس حوالے سے کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، کرنا ہے اس کو، کہ یہ ان کی تربیت میں یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتی جائیں، بچوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کہتے جائیں، بتاتے جائیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ صرف ایک کاروائی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں۔ اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ والدین کے لیے اولاد کی تربیت انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لیجیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر اولاد کی تربیت بر وقت نہیں کرتے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اکثر و بیشتر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ پھر نماز، اگر قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ کو بتایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا تھا کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے خیالات پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میرے جو غلط آتے ہیں وہ مجھ سے نہیں چھوٹتی۔ تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو مجھے تو نہیں روک رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کی کوالٹی چیک کرو، نماز کی کوالٹی چیک کرو۔ تم جب نماز پڑھتے ہو تو کتنا وقت نماز میں ہوتے ہو؟ میں ابھی چند دن پہلے، میرا خیال ہے کہ میری آخری نماز ظہر تھی مسجد نبوی شریف میں، تو میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ مسجد نبوی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن مسجد النبی وہ اگر ٹوٹل کے حوالے سے دیکھیں نا تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے مسجد النبی کا۔ مسجد النبی الگ ہے، مسجد نبوی الگ ہے۔ کیوں جاوید صاحب؟ جی، جو ترکیوں نے جگہ مسجد النبی وہ ایریا ہے جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں۔ اور اگر ٹوٹل مسجد نبوی کو دیکھیں تو شاید 1/100 کی بھی ریشو نہ نکلے۔ تو میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، میرے ساتھ ایک بڑا وجی شخص تھا جس نے نماز پڑھی، ہم نے اکٹھی نماز پڑھی، وہ دائیں طرف، میں ان کے بائیں طرف تھا۔
مزہ آ گیا، سچی بات ہے. ابھی مجھے کئی مرتبہ وہ یاد آتا ہے. نماز مکمل ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ چھوٹی سی